نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا سرزمین مکہ جہاں آج اللہ کی رحمت سے میں اور آپ اکٹھے ہیں، اس اللہ سے دعا ہے جس نے ہمیں اس پاک جگہ پہ اکٹھا فرمایا ہے، وہ اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اس مکہ کے باسی ایک اللہ عز و جل کو الہ مانتے تھے، لیکن اس کی عبادت میں غیروں کو بھی شریک کرتے تھے۔ اسی دھرتی کے اوپر ایک اللہ کی پیدا کردہ مخلوق، اس کے ساتھ کہیں بزرگوں کی مورتیاں بنا کر، کہیں نبیوں کی مورتیاں بنا کر ان کے نام پہ عبادت کے وہ تمام اعمال جو خالص اللہ کا حق تھا کیا کرتے تھے۔ یہ بیت اللہ، یہ اللہ کا گھر بتوں سے بھرا ہوا، 360 بت ان کفار نے، ان مکہ والوں نے اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے بنا رکھے تھے۔ کبھی کسی کو پوج رہے ہیں، کبھی کسی کو پوج رہے ہیں، اور عقل ان کی اتنی کام کرنا چھوڑ گئی تھی اس شرک کرنے کی وجہ سے، اس گندی دلدل میں اتنے گر چکے تھے کہ اگر سفر پہ جاتے ہوئے کسی بابا جی کو اٹھا کر لے جانا بھول جاتے اور رات ہونے پر یاد آتا کہ سامان سفر میں سب کچھ ہے، حضرت جی نہیں ہیں، وہ ستو جو کھانے کے لیے لائے تھے اسی میں پانی ڈال کر اس کو گوندھ کر اس کا بابا بنا لیا کرتے تھے، اور رات کو اس کو ڈھیری پہ رکھ دیتے تھے کہ ہم سونے لگے ہیں، تو جاگتے رہنا اور ہمارا خیال تو رکھنا۔ رات اچھی طرح گزر جاتی، اس کو بھی تھیلے میں ڈالتے اور لے چلتے کہ آج رات اس نے اچھا کام دیا ہے، کل کہیں پھر ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اور جب دوپہر کو بھوک لگتی، کھانے کے سامان کا تو حضرت بن چکا تھا، پیٹ جب اس کے اندر دوڑ لگتی اسی کو پانی میں ڈالتے اور گھول کر پی جایا کرتے تھے۔ یہ شرک کرنے والے جو مخلوق اللہ کی، جن کو پیدا اللہ نے کیا، جو اللہ کو رب مانتے تھے، خالق مانتے تھے، مالک مانتے تھے، رازق مانتے تھے، مختار کل مانتے تھے، لیکن کہا کرتے تھے ساڈی نہیں سندا تے اینا دی نہیں موڑدا، ساڈی اینا دے اگے اے دی او دے اگے۔ ہم اس در پہ روتے ہیں، ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت کرتے کیوں ہیں؟ لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دینے والے۔ اس دھرتی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کا آوازہ لگایا، توحید کی کھری دعوت کو پیش کیا۔ اس دھرتی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت خالص اللہ کی کرنے کی دعوت دی یہاں کے رہنے والوں کو، اور پاک کیا بت پرستی سے، پاک کیا اولیاء کی مورتیوں سے۔ جب مکہ فتح کیا میرے رسول علیہ السلام نے بتوں کو توڑ رہے تھے، ان کو گرا رہے تھے، اور حضرت علی کو حکم دے رہے تھے علی جاؤ ہر پکی قبر کو توڑ ڈالو، ہر اونچی قبر کو زمین سے ملا دو، ہر مورتی کو صاف کر دو، تصویر کو مٹا ڈالو۔ لیکن افسوس آج کلمہ پڑھنے والے میرے رسول علیہ السلام کی امت پھر اسی قبر پرستی کے، اسی مورتی پرستی اور بت پرستی کے بیماری کے اندر شریک ہو چکی ہے۔ لیکن آئیے ذرا غور کرتے ہیں کہ یہ شرک، اس کی ابتدا کیسے ہوئی، اور مسلمانوں انسانوں کی ابتدائی کیفیت کیا تھی۔ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے
ابتدا میں سارے لوگ مواحد تھے، اہل توحید تھے. کان الناس امۃ واحدہ، پوری امت، پوری انسانیت اللہ کی توحید پہ ایک امت تھی. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، تو اللہ عز و جل نے خوشخبریاں دینے والے اور ڈرانے والے انبیاء کو بھیجا. یہ امت ایک تھی، توحید پہ ایک تھی. اور یاد کر لو، زندگی میں کبھی بھی امت ایک ہوگی تو توحید پہ ہوگی. شرک کی موجودگی میں کبھی امت میں جوڑ پیدا نہیں ہو سکتا. آج جوڑ کرنے والے یہی کوشش کرتے ہیں نا، کسی کو کچھ نہ کہا کریں، جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے. کوئی قبر پوج رہا ہے ٹھیک پوج رہا ہے، تعزیہ پوج رہا ہے ٹھیک پوج رہا ہے، جو جتھے لگا ہے ٹھیک لگا ہے. میں کہتا ہوں جب تیرے گھر میں چوری ہوتی ہے FIR کیوں کٹواتا ہے؟ جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، اس نے نہیں کہا نا. یہ امت اکٹھی ہوگی تو توحید کے اوپر. جب تک اس امت میں شرک باقی رہے گا، غیر اللہ کی عبادت باقی رہے گی، یہ امت کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 صدیوں کا فاصلہ تھا. اس مدت میں سب لوگ اسلام پر قائم تھے. پھر لوگوں نے نئے نئے راستے ایجاد کر لیے، اسلام سے منحرف ہو گئے. تو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا جو بشارت دینے والے اور ڈرانے والے. میرا مالک عز و جل فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو دین حنیف پر پیدا کیا، مواحد پیدا کیا. پھر شیطان نے ان کو ان کے دین سے بہکا دیا. میں نے جو چیزیں حلال قرار دی تھی، شیطان نے ان کو حرام کر دیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ بغیر دلیل کے اللہ کا شریک بنایا جائے. جو بھی اللہ کا شریک بناتا ہے اس کے پاس دلیل، شرک کی مالک نے کوئی دلیل نازل نہیں کی. یہ شرک کرنے والے بغیر دلیل کے، بغیر برہان کے اللہ کے ساتھ اس کی ذات و صفات و عبادت میں غیروں کو شریک کرتے ہیں. صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا کیا جاتا ہے، مگر اس کے والدین اس کو یہودی، نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں. جیسے جانور کا بچہ صحیح سالم پیدا ہوتا ہے اور یہ دیوی دیوتاؤں پر چڑھانے والے اس کے کان کو کاٹ دیتے ہیں. اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضا فرماتے ہیں کہ اگر چاہو تو قرآن حکیم کی اس آیت کو پڑھ لو، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. اللہ عز و جل نے تمام انسانیت کو فطرت پر پیدا کیا. قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس نے اللہ نے انسان کو پیدا کیا. اللہ کی بنائی ہوئی ساخت نہیں بدلی جاتی. آئیے اب دیکھیں اس مواحد معاشرے میں، اہل توحید کے اس معاشرے میں یہ شرک داخل کیسے ہوا. قرآن و حدیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ سابقہ امتوں میں شرک کی ابتدا یوں ہوئی، جب ان کے بزرگوں کی وفات ہوئی، ان کے اولیاء کی وفات ہوئی، نیک لوگوں کی وفات ہوئی، عابد کی وفات ہوئی، تو شیطان نے ان کو یہ پٹی پڑھائی کہ بابا جی بڑے روزے رکھتے تھے، یہ بڑی عبادتیں کرتے تھے، تم ایک پتھر کی مورتی بناؤ اور اس مورتی کو اس بزرگوں کے نام سے منسوب کر دو، اور جہاں یہ بیٹھ کے عبادت کرتے تھے وہاں اس کو نصب کر دو. تم اس کو دیکھتے رہو گے اور تمہیں عبادت کا شوق تمہارے دلوں میں زندہ رہے گا. لوگوں نے ایسا ہی کیا، اور جب وہ امت گزر گئی، وہ قوم گزر گئی، تو پھر وہ ان کے عبادت کو دیکھ کر خراج عقیدت دینے والوں کی اولادوں نے اس عقیدت سے عبادت کا کام شروع کر لیا. قرآن حکیم نوح علیہ السلام کی قوم کا جواب بیان کرتا ہے لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. جب نوح علیہ السلام ان کے سامنے قولوا لا الہ الا اللہ کا آوازہ رکھتے ہیں تو قوم جواب میں کہتی ہے اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، نہ ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو اور نصر کو بالکل نہ چھوڑنا. یہ پنجتن پاک ہیں، نوح کے پیچھے لگ کر اپنے پنجتن پاک کی عبادت سے مڑ نہ جانا. نوح علیہ السلام کی قوم بھی پنجتن پاک کو پوچھتی تھی. آج کلمہ پڑھنے والے بھی پنجتن پاک کو پوچھتے ہیں. تو پنجتن پاک کی یہ عبادت کا تصور آج سے نہیں ہے، اس دور سے چلتا آ رہا ہے. آج بھی پنجتن پاک کو پوجا جاتا ہے یا نہیں؟ لی خمسہ اطفی بہا حر الوبا مصطفیٰ مرتضی وابنیہما والفاطمہ. میری ہر مصیبت کو دور کرنے والا کون؟ مصطفیٰ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتضیٰ علی وابنیہما حسن حسین والفاطمہ، یہ پنجتن پاک مل کر ساری مصیبتوں کو دور کر دیتے ہیں۔ تو یہی قوم نوح نے کہا تھا کہ نوح علیہ السلام کے پیچھے لگ کر پنجتن پاک کو نہ چھوڑ دینا۔ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں یہ پانچوں قوم نوح کے بزرگ تھے، جب وہ انتقال کر گئے، جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ یہ لوگ جہاں بیٹھ کر عبادت کرتے تھے تم وہاں پر مجسمے بناؤ، ان بزرگوں کے نام پر مورتیاں بناؤ اور ان کو ان کے نام سے منسوب کر دو۔ جب یہ طبقہ گزر گیا، علم اٹھ گیا، تو ان مجسموں کی، ان بتوں کی عبادت ہونے لگ گئی۔ آج بھی قبروں کے اوپر یہی کچھ ہوتا ہے نا۔ یہ بابا جی کی قبر ہے اور یہاں بابا جی نے بیٹھ کے چلا کاٹا تھا، یہاں بابا جی نے بیٹھ کے غسل فرمایا تھا، یہاں بابا جی نے بیٹھ کے صابن لگایا تھا۔ ان چاروں جگہ کی عبادت کی جاتی ہے، مگر افسوس یہ تو اس دور کی امت کا حال تھا۔ آج شیطان نے امت محمدیہ کی اکثریت کو اسی راستے پہ چلاتے ہوئے بزرگوں کی قبروں کی عبادت کی طرف لے آیا، اور حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا مبارک فرمان ہمارے سامنے تھا، اس امت کے سامنے تھا۔ آپ نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فانها تذکرکم الآخرہ، میں نے تمہیں قبروں پر جانے سے منع کیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ شرک کا زیادہ حصہ انہی قبروں سے منسلک ہے۔ میں نے تمہیں قبروں پر جانے سے منع کیا تھا، آج تمہیں قبروں پر جانے کی اجازت مل رہی ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، یہ تمہیں آخرت یاد دلوائے گا۔ قبرستان جا کر ٹوٹی پھوٹی قبریں دیکھ کر، سادہ اور کچی قبروں کو دیکھ کر تمہیں اپنی موت یاد آئے گی، تمہیں اپنی آخرت یاد آئے گی۔ کیا خیال ہے بابا جی کے قبر دربار پر جا کر یہ سارا کچھ حاصل ہو سکتا ہے؟ قبرستان جانے کا مقصد کیا تھا؟ آخرت کی یاد، موت کی یاد۔ لیکن جب درگاہوں کو دیکھا جائے، درباروں کو دیکھا جائے، تو پھر وہاں پر سنگ مرمر سے مزین قبریں، وہاں پر چراغاں، وہاں پہ خوشبوئیں، وہاں پہ قمقمیں، وہاں پہ لائٹنگ، بنی اور سوری ہوئی عورتیں، یہ سارے مناظر کو دیکھ کر کسی کو موت یاد نہیں آتی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت ہے، ابو داؤد میں یہ روایت ہے، جامع ترمذی میں یہ روایت ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یقعد علیہ وان یبنى علیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ قبر کو پکا بنایا جائے۔ قبر کو پکا بنانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور منع فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ قبر پر بیٹھا جائے۔ منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قبر پر عمارت کھڑی کی جائے۔ ارے یہ نبی امت، اے امت محمدیہ، اپنے رسول کے فرمان پہ غور کیجئے۔ پوری امت کے لیے جو لا الہ الا اللہ پڑھ کے نبی کی امت میں شامل ہوتا ہے، آپ کا امتی بنتے ہوئے فخر کرتا ہے، اس کو پیغام دیجئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ نے قبر کو پکا کرنے سے منع کیا، اس پہ بلڈنگ بنانے سے منع کیا، اس پہ بیٹھنے سے منع کیا۔ داتا کمپلیکس بنانے والوں، بابا حجویری کا کمپلیکس بنانے والوں، بڑی سرکار کا کمپلیکس بنانے والوں، لال شہباز قلندر کا دربار بنانے والوں، ان قبروں پہ بلڈنگیں بنانے والوں، یہاں پہ چراغاں کرنے والوں، اگر تم نے کلمہ محمد الرسول اللہ کا پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہیں محبت امام الانبیاء سے ہے، امام اعظم سے ہے، قائد اعظم سے ہے، رہبر اعظم سے ہے، تو امام اعظم محمد الرسول اللہ، قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کو پکا کرنے سے منع کر رہے، قبر پہ بلڈنگیں بنانے سے منع کر رہے، یہ قبے بنانے سے منع کر رہے، داتا کمپلیکس بنانے سے منع کر رہے، اس پر بیٹھنے سے منع کر رہے۔ اور قبروں پر مسجدیں بنانے والوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے غضبناک ہوا کرتے تھے۔ صحیح بخاری و مسلم میں ہے، لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کے نبی رحمت جو طائف کے پتھر کھا کر بھی طائف والوں پر بددعائیں اور لعنتیں نہ کی۔ کہا جبرائیل نے اجازت ہو تو ان پہاڑوں کو اٹھا کر طائف والوں کو مسل دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اگر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو ان کی آنے والی نسلیں انشاءاللہ ضرور کلمہ پڑھیں گی، مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کریں گی۔ پتھر کھائے، لہو لہان ہو گئے، ان کے لیے بد دعا نہیں کی، لعنت نہیں کی، لیکن آج
امام الانبیاء بستر مرگ پہ وفات پر قریب ہو رہی ہے وفات اللہ کے نبی کی، اور آخری بیماری ہے آپ کی، موت والی بیماری ہے، اس میں کہہ رہے اللہ تو لعنت کر یہودیوں پہ، اللہ تو لعنت کر عیسائیوں پہ۔ جرم کیا ہے ان کا؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، ان ظالموں نے، یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کی قبروں پر مسجدیں بنا لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، مومنوں کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اگر یہ خطرہ نہ ہوتا تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بھی باہر بناتے، کھلے مقام پہ بناتے، اس میں کوئی پردہ نہ ہوتا، عام اوپن جگہ ہوتی، لیکن ڈر یہ پیدا ہوا کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بھی مسجد نہ بنا لیا جائے۔ یہ خطرہ کس سے تھا؟ نعوذ باللہ صحابہ سے تو نہیں تھا نا، اس دور کی تو گارنٹی میرے آقا نے خود دی تھی، تابعین سے بھی نہیں تھا، اس دور کی گارنٹی بھی میرے آقا نے خود دی تھی۔ یہ خطرہ بعد میں آنے والوں سے تھا، سنائیے ان کو جو کیو ٹی وی پر آ کر کہتے ہیں امت محمدیہ میں شرک نہیں آ سکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہی ہیں کہ اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ نبی کی قبر کو بھی مسجد بنا لیا جائے، اس میں سجدے ہو، طواف ہو، رکوع ہو، جو کام مسجدوں میں ہوتا ہے وہ قبر پہ ہو، اگر یہ ڈر نہ ہوتا نبی کی قبر بھی کھلی جگہ پہ بنائی جاتی۔ اور ایک اور بات کہوں، اے اہل ایمان، اگر نبی کی قبر کی پوجا نہیں ہو سکتی تو دھرتی میں کسی قبر کی پوجا؟ قبروں میں سب سے مبارک قبر محمد الرسول اللہ کی، اللہ کی قسم اگر محمد کی قبر پہ سجدے نہیں ہو سکتے صلی اللہ علیہ وسلم تو لال شہباز قلندر کی قبر پہ بھی سجدے نہیں ہو سکتے۔ اگر قبر رسول کا طواف جائز نہیں ہے تو درگاہوں کا طواف بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری و مسلم میں یہ روایت موجود ہے، میرے آقا کے یہ الفاظ، قاتل اللہ الیہود، اللہ قتل کرے یہودیوں کو، اللہ برباد کرے یہودیوں کو۔ کیا جرم تھا ان کا؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، ان ظالموں نے، اللہ کی ان پر مار ہو، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موت کے قریب سے قریب تر ہو رہے ہیں، آخری بیماری ہے، موت کی بیماری ہے۔ بعض بیوییں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہیں اور وہاں حبشہ میں ایک ماریا نامی گرجا گھر کا ذکر شروع ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ام سلمہ اور ام حبیبہ، یہ دونوں ہجرت کے سلسلے میں حبشہ میں قیام کر کے آئیں، اس کا ذکر کیا، اس گرجا گھر کا ذکر کیا، اس کی خوبصورتی کا ذکر کیا، اس پر لگی ہوئی تصویروں کا ذکر کیا۔ آج درباروں کی خوبصورتی یہ نیا کام نہیں، وہاں پہ زینت یہ نئی بات نہیں ہے، پچھلے دور کے مشرک بھی اپنی قبروں کو ایسے ہی سجایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو اٹھایا اور فرمایا اولئک اذا كان فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا تلك الصور اولئک شرار الخلق عند الله يوم القيامة۔ یہ وہ قوم تھی، یہ وہ قوم تھی جب ان میں کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا، کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو اس کو دفن کر کے اس کی قبر پہ عبادت گاہ بنا لیتے اور نیک لوگوں کی تصویریں بنا دیتے۔ یہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق میں سے سب سے بدترین مخلوق، قبروں کو مسجدیں بنانے والی، قبروں کی عبادت کرنے والی، اس پہ درگاہیں بنانے والی، اس پہ قبے تعمیر کرنے والی، ان کا طواف کرنے والی، ان پہ سجدے کرنے والی، ان پہ رکوع کرنے والی، یہاں بیٹھ کے قرآن پڑھنے والی، یہ بدترین مخلوق ہے اللہ کی مخلوق میں قیامت کے دن۔ اور صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم مساجدا، خبردار تم سے پہلی جو امتیں تھی وہ اپنے نیک لوگوں کی، انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیتے تھے۔ فإني أنهاكم من ذلك، اور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ایسا کرنے سے منع کرتا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے
اپنی قبر کی عبادت سے منع کیا۔ مسند احمد میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ سے دعا کر رہے، اللہم لا تجعل قبری وثنا، اے اللہ محمد کی قبر کی حفاظت فرما صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں اس کو بھی لوگ بت نہ بنا لیں۔ کیا معنی؟ جس قبر کو پوجا جائے وہ بت بن جاتا ہے، جس قبر کی عبادت کی جائے، اللہ کے نبی خود دعا کر رہے ہیں، اے اللہ کو حفاظت فرما، کہیں اس کو لوگ پوجنے کی جگہ نہ بنا لیں۔ لعن اللہ قوما اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو اس قوم پر جو اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیتے ہیں۔ اب قبروں کو مسجد بنانے کا معنی کیا ہے؟ 3 معنی ہے، غور کیجئے۔ قبروں پر نماز پڑھنا یعنی قبروں پہ سجدہ کرنا۔ آج جائیے درگاہوں کو دیکھیے، درباروں کو دیکھیے، وہ بابا اجمیری کا ہو، وہ اجمیر والے کا ہو یا حجویر والے کا ہو، وہ لال شہباز قلندر کا ہو یا مادو لال حسین کا ہو، قبروں پہ، درگاہوں پہ، درباروں پہ سجدے کیے جا رہے ہیں۔ یہی مطلب ہے قبروں کو مسجدیں بنانا۔ کہتے ہیں شاباش، دعا کرتے ہیں شاباش، کہتے ہیں شاباش، سبحان اللہ، کہتے ہیں شاباش، 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 ارے بیٹا کہتے ہیں شاباش، کہتے ہیں شاباش، چلو بیٹا کہتے ہیں شاباش، قبروں کی طرف رخ کر کے دعا مانگنا، سجدہ کرنا، نماز کے وقت ادھر منہ کرنا، اور یہ عمل بھی آج درباروں پہ ہو رہا ہے۔ اور قبروں پر مسجد تعمیر کرنا، اس میں نماز پڑھنے کا خصوصیت سے اہتمام کرنا۔ آج جائیے درگاہوں کو دیکھیے، درباروں کو دیکھیے، وہاں پہ مسجدیں بنی ہوئی ہیں اور مسجد ویران ہے، بابا جی کی قبر پہ رش ہے، مسجد ویران ہے، بابا جی کی قبر پہ میلہ لگا ہوا ہے۔ اور ان تمام کاموں سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت منع کرتی ہے۔ نہا ان یبنى علی القبور او یقعد علیہا او یصلی علیہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر تعمیر کرنے، ان پر بیٹھنے، ان پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ میرے حبیب علیہ السلام کی ان دلائل کو سامنے رکھیے، ان احادیث کو اپنے دلوں میں، اپنے ذہنوں میں زندہ رکھیے، اور پھر آئیے دیکھیے کہ آج کلمہ پڑھنے والی امت، اسلام کی طرف نسبت کرنے والی امت اپنے پیروں، فقیروں، بابوں اور بزرگوں کے درگاہوں پہ کیا کچھ کرتی ہے۔ کہیں لاہور میں داتا کمپلیکس ہے تو اسلام آباد جانے والے بری بری سرکار بری میری کھوٹی قسمت کر دے ہری، تو وہاں بھی کمپلیکس نظر آتا ہے، وہاں بھی زائرین کے لیے کمرے بنے ہیں جہاں لوگ آتے ہیں، جہاں آ کر ذبح کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور وہاں پہ قیام کرتے ہیں۔ غریبوں کا خون پی کر یہ مجاور اپنی گدی چلا رہے ہیں۔ پیر کا گھر تو روشن ہے بجلی کے قمقموں سے، اور مرید کو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی۔ پیر لوگوں کے نذرانے لے کر، ان کے بینک بیلنس دیکھیے تو اپنے ملک میں نہیں سماتے تو باہر بھیج دیتے ہیں۔ پاکستان والوں کو اگر بھولا نہ ہو تو ڈبل شاہ کے سارے اکاؤنٹ باہر ہی تھے، جس کو آج پیسے دو 18 دن کے بعد ڈبل کر کے دے دیتا تھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور ان لوگوں کی عقلیں کتنی ماری ہوئی، کسی نے لاکھ دیے، کسی نے پینشن دی، کسی نے مکان بیچ کے دیا کہ بابا جی ہمارے پیسے ڈبل کر کے دے دو۔ پڑھے لکھے لوگ، وہ تعلیم حاصل کرنے والے جو تعلیم اسلام کی طرف رہنمائی نہیں کرتی، جہالت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ ظلم اس حد تک بڑھ چکا ہے
کہ آج مسلمان ہونے کے دعوے دار بیت اللہ کا طواف بھی کرتے ہیں اور بابا جی کے دربار کا طواف بھی کرتے ہیں. لال شہباز قلندر کا دربار 7 کے اندر ہے جس کو شریف بھی کہا جاتا ہے, اور شریفوں کا اتفاق ہے کہ یہ جگہ شریف نہیں ہے. 7 شریف میں لال شہباز قلندر کا دربار, اس سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر لال باغ ہے جہاں پر حج کرنے کے لیے باقاعدہ قافلے آتے ہیں. کوئی فیصل آباد سے آیا ہے تو کوئی اندرون سندھ سے آیا ہے. اور ایک حج کرنے والے کو ہم نے دیکھا, وہ کہہ رہا تھا جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ سعودی عرب حج کرنے کے لیے جاتا ہے, اور جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو غریبوں کا حج یہیں پر ہوتا ہے. آتے ہیں. یہ قسم کا حج ہے غریبوں کا, اور جو پیسے والے ہیں وہ تو چلو اوپر چلے جاتے ہیں سعودیہ. یہ لوگ پوری ادھر منتیں کرتے ہیں نا, اللہ ان کو بہت دیتا ہے, قلندر کے محابے سے ان کو بہت مل جاتا ہے. یہ جو چیزیں ہیں یہ قدم پاک ہے. ادھر جو ہے نا حضرت علی سائیں کے دل آئی تھی, اور اوپر نظارہ ہے تخت مبارک ہے. ادھر جو ہے 4 یار بیٹھ کے کچاری لائی تھی. یہ شان ہے, ان کو پتھری مارنی پڑتی ہے لازمی. اور اس کے علاوہ بہت ساری جگہ ہیں جو ان کے ٹرنے پھرنے والی یار تھے, جتنی کرو اتنے کم ہیں. یہ اللہ کا ہمارے اوپر کرم ہے, ہم قلندر بابا کے پڑوسی ہیں, ساتھ بیٹھے ہیں, ان کی ہمارے اوپر چھائیں ہیں. لکھ لکھ شکریہ ہے اس کا. بسم یہ قسم کا حج ہے. سعودی میں پتھر مارنے پڑتے ہیں اور ادھر بھی پتھر مارنے پڑتے ہیں. یہ اللہ نے بولا بھائی جب تم لوگ ادھر نہیں آ سکتے ہو قلندر بابا پہ جاؤ اور یہ سنتے پوری کرو, تمہارا عمرہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جس کے پاس پیسہ ہے وہ تو مکے میں جائے, بیت اللہ میں جائے, اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ لال شہباز قلندر کے دربار پہ آئے. یہاں فقیروں کا حج ہوتا ہے. اگر بیت اللہ کا طواف ہے تو لال شہباز قلندر کے اس تخت کا بھی طواف ہوتا ہے جہاں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور یاد کر لیجئے طواف کے لیے اس کائنات ارضی پر صرف ایک ہی جگہ ہے, اور وہ بیت اللہ شریف ہے, جہاں آج جس کے پڑوس میں مجھے اور آپ کو بیٹھنے کی سعادت نصیب ہے. اس پیارے شہر مکہ کے اندر بیت اللہ وہ اکیلا گھر ہے جس کا اس دھرتی پہ طواف ہوتا ہے. اور اللہ کی قسم بیت اللہ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ کا طواف کرنا کفر ہے. طواف کرنے والے بھلے اسلام کے دعوے دار ہوں, بھلے وہ کلمہ پڑھنے والے ہوں, مولا علی کے ملنگ بننے والے ہوں, لیکن جو بیت اللہ کے علاوہ کسی درگاہ کا, کسی قبر کا طواف کرتا ہے یہ کفر کا فعل ہے. آئیے قرآن حکیم سے سنتے ہیں. مالک فرماتا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر بیت اللہ خانہ کعبہ کو لوگوں کے رجوع اور اجتماع کا مرکز بنایا, اللہ کی قسم جس طرح بیت اللہ لوگوں کے رجوع کا مرکز ہے, حج کی تاریخیں فکس ہیں. کیا بابوں کی قبروں کے عرسوں کی تاریخیں اور مہینے فکس نہیں ہیں؟ وہاں بھی تاریخیں فکس ہیں. یہ مرکز ہے اہل ایمان اور اہل توحید کا جو اس کی طرف آتے ہیں, اور اہل شرک اپنے پیروں اور بابوں کی قبروں کے طواف کے لیے وہاں پر پہنچتے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ اس کو جائے نماز بناؤ. لال شہباز قلندر کے دربار پہ جس طرح بیت اللہ میں مقام ابراہیم آپ نے دیکھا ہے, اسی طرح ایک پتھر پہ لال شہباز قلندر کے دربار پہ 2 نشان بنے ہوئے ہیں جیسے بیت اللہ میں مقام ابراہیم پر بنے ہوئے. اور وہاں بیٹھنے والا مرید کہتا ہے کہ یہ حضرت علی کے گھوڑوں کے نشان ہیں. حضرت علی یہاں آئے تھے گھوڑے پہ سوار ہو کر, اور ان کے گھوڑوں نے یہاں سم لگائے تھے, پیر لگائے تھے, یہ وہی نشان ہے.
ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਮਰਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜਾ ਝੂਲੇਲਾਲ ਕੇ ਚਲਾ ਕੇ ਡਾਲਦੇ ਜਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਕੇ ਡਾਲਦੇ ਜਾ 3 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪੀਓ ਭਰਾ ਜੀ ਬੋਤਲ 3 ਰੁਪਏ ਦੀ 3 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਬੋਤਲ ਪੀਂਦੇ ਜਾਓ ਬੋਤਲ 3 ਰੁਪਏ ਚਲਾ ਕੇ ਡਾਲਦੇ ਜਾ ਝੂਲੇਲਾਲ ਕੇ ਚਲਾ ਕੇ ਡਾਲਦੇ ਬਾਬਾ ਰਸਤੀ ਬੋਤਲ ਪੀਓ ਬੋਤਲ 3 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ